بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی خوبصورت نیکی ہے لیکن وہ غیر معروف ہے، اور وہ نیکی ہے تغافل، کہ انسان کو کسی کے عیب کا علم ہو جائے، کسی کی غلطی کا پتہ چل جائے، لیکن وہ اس کو ظاہر نہ ہونے دے کہ مجھے تمہاری غلطی کا پتہ چل چکا ہے۔ اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے یا اس کے ساتھ اپنا تعلق محبت قائم رکھنے کے لیے وہ اسے یہ پتہ نہ لگنے دے کہ مجھے تمہاری غلطیوں کا یا تمہارے کسی خاص مسئلے کا علم ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جب بھائی ان کے پاس آئے دربار میں، اور بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے وہ ان کے ساتھ تھے، اور یوسف علیہ السلام کا دل تھا کہ میں بنیامین کو اپنے پاس روک لوں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تدبیر سکھلائی کہ آپ بنیامین کے سامان میں کوئی برتن رکھ دیں، اس کے بعد تلاشی لیں تو بنیامین کے سامان سے وہ نکل آئے گا، پھر آپ کہیں کہ جو بندہ چوری کرتا ہے نا اس کو ہم جانے نہیں دیتے، تو میں بنیامین کو یا اس کو اپنے پاس روکنا چاہتا ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام نے جو ہے ایسے ہی کیا اور بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا؟ قرآن مجید کہتا ہے قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ کہنے لگے اگر بنیامین نے چوری کی ہے نا تو اس کا ایک بھائی تھا جو اسی کی طرح چور تھا، جو ایسی ہی حرکتیں کیا کرتا تھا۔ یعنی آپ تصور کریں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے ظلم کی ایک ہسٹری ہے پیچھے، اور اب وہ یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ماتحت ہیں، اور ان کے منہ پر کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ یوسف بھی، اس کا جو بھائی تھا وہ بھی ایسا اور ویسا تھا۔ لیکن دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، کہ یوسف علیہ السلام نے ان کی اتنی یہ کڑوی بات، یعنی اتنی نامناسب بات یہ سن لی، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا، پی گئے، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا، یعنی ان کو یہ پتہ نہیں چلنے دیا، ان کو شرمندہ نہیں کیا کہ جس پر تم الزام لگا رہے ہو وہ یوسف میں ہی ہوں، جس کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا وہ آج یہ اتنی اور اتنے منزلوں پر مقام پر پہنچ چکا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو ایک بات بتلائی، سورۃ التحریم جو ہے اس کے شروع میں یہ واقعہ ہے۔ سیدہ حفصہ نے وہ بات آگے سیدہ عائشہ کو بتلا دی، دوستی تھی دونوں کی، یعنی ایک راز کی بات تھی جو انہوں نے آگے بتلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا کہ آپ کی جو زوجہ ہیں انہوں نے آپ کی بتائی گئی بات آگے بتلا دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ عرف بعضہ واعرض عن بعض، کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو بلایا اور کچھ بات انہیں جتلائی کہ دیکھیں آپ کو میں نے بات بتلائی تھی، اور اللہ نے بذریعہ وحی مجھے یہ خبر دے دی ہے کہ آپ یہ بات آگے بتا چکی ہیں۔ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور کچھ بات سے آپ نے اعراض کیا، اس کو ذکر ہی نہیں کیا، اس کو آپ یعنی اگنور کر دیا۔ یعنی ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں کہ میری تو اتنی زیادہ بیویاں تھیں، میں نے اس میں سے آپ کو چنا، آپ کو ایک بات بتلائی، اور آپ نے میرا اعتماد جو ہے اس کو ٹھیس پہنچائی، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں کر سکتے تھے، لیکن وہ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، یعنی آپ نے شرمندہ نہیں کیا ان کو آپ نے خام خواہ ان کی جسے کہتے ہیں نا کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا۔ تو دیکھیں یہ جو تغافل ہے نا، یہ جو خوبی ہے کہ انسان کو دوسروں کے عیوب کا علم ہو جائے، ان کی غلطیوں کا پتہ چل جائے، لیکن اب وہ موقع بموقع مناسبت دے کر، جسے کہتے ہیں نا بات لگانے کی غرض سے پوائنٹ بنا کر سنبھال کے رکھے، فلاں موقع پر بات کرے، بھئی تم تو ایسے اور ویسے تھے، یا تیری فلاں بات ہے مجھے اس کا علم ہے، تو یہ چیز تعلق بھی ختم کر دیتی ہے۔ اور اس دوسری بڑی بات کیا کہ یہ آپ اس طرز عمل کے ساتھ کسی بندے کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چل سکتے۔ ایوبی رحمہ اللہ، صلاح الدین ایوبی، آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کان کثیر التغافل عن ذنوب اصحابہ یسمع منہم ما یکرہ ثم لا یعلمہم بذلک، یعنی ایوبی اپنے وزیروں مشیروں سے ان کی غلطیوں سے اس قدر تغافل برتتے تھے، یعنی ان کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ مجھے تمہارے بارے میں کیا کیا پتہ چل چکا ہے، کہ ان کی ہر ناپسندیدہ بات وہ سنتے، انہیں پہنچتی، ثم لا یعلمہم بذالک، لیکن وہ انہیں نہیں بتاتے تھے، انہیں خبر نہیں ہونے دیتے تھے کہ مجھے آپ کے بارے میں یہ اور یہ بات پتہ چل چکی ہے۔ اور دیکھیں آج جو نفسیات کے ماہرین ہیں نا، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو بچہ جب سن المراہقہ میں ہوتا ہے، ٹین ایج میں ہوتا ہے،
تو اس موقع پر والد اگر اس کے ساتھ بہت زیادہ تفتیشی نوعیت کا رویہ رکھے گا نا، چھوٹی سے چھوٹی بات پوچھے گا، کہاں گئے، کیوں گئے، کیا کر رہے ہو، تمہارے دوست کہاں ہیں، کیسے ہیں، جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے. اور والدین بھی نیک نیتی سے کرتے ہیں سارا کچھ، لیکن یہ چیز اس بچے کو گھر سے باغی کر دینے والی چیز ہے. اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں پتہ چلتی ہے. انس رضی اللہ عنہ جو ہیں 10 سال کی عمر میں آپ کے پاس آئے، اور 10 سال ہی انہوں نے آپ کی خدمت کی، یعنی 10 سال سے لے کر جو 20 سال تک کی عمر کا حصہ ہے. اور یہی وہ دورانیہ ہے جس میں بچوں کے سب سے زیادہ مسائل ہوتے ہیں. اور انس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں اس دورانیے کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو تو آپ نے مجھے کہا ہو کہ انس آپ نے یہ کام کیوں کیا، یا میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ انس آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ ہے تغافل، یعنی آپ دوسروں کو چھوٹی سے چھوٹی بات پر ان کو آپ یعنی لے کر بیٹھ جائیں اس کی تفتیش کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے، یا آپ کو گھر میں بہت سارے معاملات ہوتے نظر آئیں کہ یہ نامناسب ہو رہے ہیں، تو آپ ہر مسئلے کو جو ہے نا وہ الگ الگ اس کو اس کی تفتیش کریں، اور وہ عیاب آپ سب کو بتائیں کہ تیری یہ غلطی ہے، تیری یہ غلطی ہے. تو ایسے جو ہے کوئی بھی بندہ وہ ایک کامیاب قائد نہیں بن سکتا. دیکھیں امام احمد رحمہ اللہ جن کے بارے میں آتا ہے، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال ام عبداللہ کے ساتھ گزارے. ام عبداللہ ان کی جو بیوی تھیں، اور ان 30 سالوں میں ہمارا کسی بات پر جھگڑا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ خود بیان کرتے ہیں، انہی کا قول ہے. کہتے ہیں کہ 9 اعشار حسن الخلق التغافل، کہ اگر اچھے اخلاق کے 10 حصے ہوں تو اس میں سے 9 حصے، دی 9/10 آف دا گڈ ڈیڈس، یعنی 90% جو ہے نا اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا، وہ کیا ہے؟ التغافل ہے. یعنی انسان جتنا بھی اچھا ہو نا، اگر اس میں یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی خامیوں سے صرف نظر کر سکتا ہو، دوسروں کی عیوب سے گزر جاتا ہو، انہیں بتائے نا بار بار کہ مجھے پتہ تیرے اندر یہ خوبی ہے یا یہ خامی ہے، تو یہ خوبی، یہ جو ہے نا اس کے 90% اخلاق ہے یہ حصہ تغافل کا. اور علی رضی اللہ عنہ، یعنی اب یہ نام چھوٹے نہیں ہیں امام احمد کا، جیسے میں نے آپ کو کہا، اب علی رضی اللہ عنہ ان کے مشہور اشعار ہیں، ان کی طرف نسبت منسوب کیے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اغمض عینی فی امور کثیرۃ وانی علی ترک الغموض قدیر، میں اپنی آنکھیں بند رکھتا ہوں بہت سارے معاملات سے جان بوجھ کر. اغمض عینی وانی علی ترک الغموض قدیر، حالانکہ میں چاہوں تو میں اپنی آنکھیں کھول سکتا ہوں. میں یعنی یہ جو اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہوں کہ مجھے علم نہیں ہو رہا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، میں چاہوں تو میں یہ ظاہر کر سکتا ہوں، سب کو بتا سکتا ہوں. اصبر نفسی باجتہادی و طاقتی و انی بافعال الجمیع خبیر، کہتے ہیں لیکن میں اپنے آپ پر جبر کر کے اپنے آپ کو صبر کیے رکھتا ہوں، باجتہادی و طاقتی، یعنی کوشش کر کے میں اپنے آپ کو رو کے رکھتا ہوں کہ نہیں، ہر کسی کو ٹوکنا نہیں، ہر کسی کو جا کے بتلانا نہیں کہ یہ اور یہ خامی ہے. وَإِنِّي بِأَخْلَاقِ الْجَمِيعِ خَبِيرٌ، حالانکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، سب کے اخلاق کا مجھے علم ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو وصف ہے نا، جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ غیر معروف خوبی ہے، یہ ایک غیر معروف نیکی ہے کہ ہمارے ہاں جو نیکیوں کی فہرست ہے اس میں یہ بات شامل نہیں ہوتی کہ ہم نے جو ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، خواہ وہ دوست ہیں یا خواہ وہ گھر میں اگر ہیں تو آپ کے بچے ہیں، بیوی ہے، آپ نے ان کے ساتھ تغافل برتنا ہے. آپ نے ان کے بہت سارے معاملات ہوں گے جو آپ کو ناگوار گزریں گے، لیکن آپ نے انہیں برداشت کرنا ہے، ایسے ظاہر کرنا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوا. بعد میں نصیحت کا، اصلاح کا اور بڑے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کو کسی کی خامی پتہ چلی، آپ اس کے سر پر جا کے کھڑے ہو گئے، آپ نے اس کو ٹوکنا شروع کر دیا، یہ چیز اس بندے کو آپ سے دور کر دے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ تھا وہ میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح بخاری میں ہی ام زرع کی مشہور حدیث ہے کہ جو عورتیں جنہوں نے اپنے خاوندوں کی خوبیاں بتائی، اس میں سے ایک عورت نے کیا خوبی بتائی؟ ولا یسأل عما عہدہ، کہ میرا میاں جب گھر آتا نا تو مجھ سے ہر بات کے بارے میں سوال نہیں کرتا کہ میں نے تجھے یہ اور یہ کہا تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا، یہ چیز یہاں کیوں پڑی ہے، یہاں کیوں نہیں پڑی، یہ کام نہیں ہوا. تو بہرحال یہ جو عادت ہے اس سے بچنا چاہیے.
اور تغافل، تجاہل، صرف نظر کرنا، چیزوں سے گزر جانا، چیزوں کو کسی مناسب موقع کے لیے انتظار کر لینا، یہ اپنانا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں، لوگ ہمارے ساتھ رہیں، بچے ہمارے ساتھ، ان کا ایک اسٹرانگ جو ہے نا بانڈ بنے، مضبوط بانڈ بنے۔ اللہ تعالی ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائے۔